بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك أن لم يكن ربك لمهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. ربك الغني ذو الرحمة ان یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ان آیات مبارکہ کا سادہ با محاورہ ترجمہ یہ ہے کہ اے جنوں کی جماعت اور اے انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول تم ہی میں سے نہیں آئے جو تم پر اللہ کی آیات بیان کرتے تھے اور اس دن کے ملاقات سے ڈراتے تھے؟ تو کہیں گے کہ ہم گواہی دیتے ہیں اپنے آپ پر، اور انہیں دنیا کی زندگی نے گمراہ کیا. آج اپنے آپ پر گواہی دے رہے ہیں کہ وہ کافر تھے. یہ اس لیے کہ اللہ کریم کسی آبادی کو زیادتی کر کے ہلاک نہیں کرتے کہ اس کے رہنے والے غافل ہوں، اور ہر کسی کے عمل کا ایک درجہ ہے، اور تیرا پروردگار کسی کے عمل سے بے خبر نہیں ہے. اور تیرا رب غنی ہے، اسے کسی کی احتیاج نہیں ہے، وہ مستغنی عن الخلائق ہے اور بڑی رحمت والا ہے. وہ اگر چاہے تو تم سب کو نابود کر دے اور تمہاری جگہ جسے چاہے اسے پیدا کر دے، جس طرح تمہیں بھی تو اگلوں کی جگہ پیدا کیا. وہ لوگ چلے گئے اور تم ان کی جگہ آ گئے. جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یقیناً وہ واقع ہوگی اور تم اسے روک نہیں سکو گے. اور فرما دیجئے اے قوم، عمل کرو جو تم چاہتے ہو اپنی جگہ پر، میں جو مجھے اللہ نے بتایا اس پر عمل کر رہا ہوں. ان قریب یہ پتہ چل جائے گا کہ آخرت کس کے لیے ہے، اس لیے کہ اللہ ظالموں کو کبھی کامیاب نہیں فرماتا. مخلوق جو مکلف ہے وہ چار قسم ہے: انسان، جن، شیطان اور فرشتے. شیطان بھی جنوں میں سے ہے، لیکن رد ہو چکا ہے، اس کے پاس توبہ کی گنجائش نہیں ہے، اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، نہ اسے توبہ کی توفیق ہوتی ہے.
لیکن اکثر کتب میں علماء نے لکھا ہے کہ شیطان کی نسل سے جو ہیں ان میں سے بعض توبہ کر لیتے ہیں اور ان کی توبہ منظور بھی ہو جاتی ہے. خود شیطان کی توبہ قبول نہیں ہوتی، نو سے توبہ کی توفیق ہوتی ہے. تو اس طرح سے دیکھا جائے تو ایک الگ قسم شیاطین کی بنتی ہے. تو قیامت کو یہ پوچھا جائے گا کہ اے جنوں کے گروہ اور اے انسانوں کی جماعت، چونکہ جن ہزاروں سال انسانوں سے پہلے زمین پر آباد تھے. یہاں ایک بحث یہ بھی ہوتی ہے کہ کیا جنوں میں بھی نبوت تھی، کیونکہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ کسی بستی کو غفلت میں ہلاک نہیں کیا جاتا، ان کی طرف پیغام بھیجا جاتا ہے، انہیں ان کی رہنمائی کی جاتی ہے. تو یہ جو ہزاروں سال آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر رہے، کیا ان میں بھی نبوت تھی؟ تو علماء اس کا جواب نفی میں دیتے ہیں کہ جنوں میں نبوت نہیں ہے، اور اس کی دلیل دیتے ہیں کہ جب اللہ کریم نے یہ فرمایا کہ ازل میں جب روحوں سے میثاق لیا گیا، ارواح سے اور انسانوں سے، الستو بربکم کا میثاق جب کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، قالوا بلی، سب نے کہا. تو وہاں انبیاء سے بھی عہد لیا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور آپ کی تائید کا. تو اس میں جنوں کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، حالانکہ وہاں اگلے پچھلے تمام انبیاء سے عہد لیا گیا. اگر جنوں میں کوئی نبی ہوتے تو ان کا ذکر وہاں بھی ہوتا. ہاں یہ ہوتا تھا کہ زمین پر جنات آباد تھے، کچھ عرصہ نیکی پہ رہتے، پھر برائی شروع ہو جاتی، پھر رفتہ رفتہ جب حالات بہت بگڑتے تو اللہ کریم فرشتوں کی جماعت کو بھیج دیتے جو گمراہ اور بدکار اور ظالموں کو، کسی کو قتل کرتے، کسی قید کرتے، اور ان میں سے کسی نیک اور شریف کو ان پر حکمران بنا دیتے اور اسے طریقہ سکھاتے کہ یہ طریقہ نیکی کا ہے اور یہ برائی کا ہے، تو برائی سے بچو اور نیکی اختیار کرو. تو اصطلاحاً انہیں بھی رسول یعنی پیغام پہنچانے والا کہہ دیا گیا، ورنہ جس طرح انسانوں میں نبوت اور اس کی استعداد ہے کہ ان پر وحی کا نزول ہوتا ہے یا مکالمہ باری سے سرفراز ہوتے ہیں، وہ جنوں میں نہیں ہے. پھر وہ کچھ عرصہ چلتے رہتے اور جب بگڑ جاتے تو پھر آسمان سے فرشتے آتے اور کسی ایک کو جو ان میں بہتر ہوتا حکمران بنا دیتے، باقیوں کو سزا دیتے، پھر ان کی اصلاح ہو جاتی، اور اس طرح ہزاروں سال یہ سلسلہ چلتا رہا. لیکن نبوت بئی معنی کہ جو انبیاء انسانوں میں جس قوت اور جس استعداد اور جس مقام سے مبعوث ہوئے، وہ نبوت جنوں میں نہیں ہے. اور انسان اسی لیے ساری مخلوق سے افضل ہے کہ اس میں نور نبوت ہے. اور نبی وہ ہوتا ہے جس میں ایک خاص استعداد، پاکیزگی، طہارت، معصومیت اور لطافت کی موجود ہوتی ہے، جس کے قلب اثر میں کہ وہ اللہ سے کلام کو وصول کرتا ہے. غیر نبی اس کلام کو نہ سن سکتا ہے نہ سمجھ سکتا. اور عامت المسلمین اور عام انسانوں میں یہ استعداد ہوتی ہے کہ وہ اگر نبی کا دامن تھام لیں، نبی پر ایمان لے آئیں، تو ان کے قلوب میں استعداد ہوتی ہے کہ وہ برکات نبوت سے اپنے دلوں کو روشن کریں. تو یہ نعمت صرف انسانوں میں ہے. اور وہی نور جو نور نبوت سے اخذ ہوتا ہے، وہی معرفت الہی کا اور عظمت الہی کو جاننے اور سمجھنے کا ہر ایک کے پاس اپنی حیثیت کے مطابق موجود ہے. ابلیس بھی کوئی جنوں کا بنیاد نہیں ہے، جنوں کا ابوالجان یا جنوں کا باپ یا دادا نہیں ہے، بلکہ
جب فرشتے آتے تھے اصلاح کرتے تھے تو ان میں ایک زمانے میں یہ بچہ تھا اور اسے فرشتے آسمانوں پر ساتھ لے گئے، چونکہ حضور کی بعثت تک آسمانوں پر جانا جنوں کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، آتے جاتے رہتے تھے۔ قرآن کریم میں بھی ملتا ہے کہ فرشتوں کی گفتگو سنتے اور کوئی بات اخذ کر لیتے، پھر 10 اپنے پاس سے ملاتے اور کہنوں کو آ کر بتاتے تھے۔ جھوٹ زیادہ ہوتا تھا اور کوئی ایک آدھ جملہ اس میں سچ کا ہوتا تھا۔ بعثت نبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام پر ان کا آسمانوں میں داخلہ بند کر دیا گیا، اور یہی وجہ بنی اس مشہور واقعہ کی کہ جب نصیبین کے جنوں نے یہ مشورہ کیا کہ زمین پر کیا کوئی عجیب بات ہوئی ہے کہ ہمارا آسمانوں میں داخلہ بند کر دیا گیا ہے، اب جو بھی کوئی جاتا ہے اس پر شہاب ثاقب پڑتا ہے اور مار دیتا ہے، جل جاتا ہے، تو اس کی وجہ کوئی زمین پر کیا تبدیلی آئی ہے۔ تو نصیبین کے جنوں کا ایک وفد اس کی تلاش میں نکلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غالباً فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، جہاں مسجد جن ہے مکہ مکرمہ میں، حضور طائف سے واپسی پر وہاں نماز پڑھا رہے تھے تو انہوں نے آواز سنی تو وہ رک گئے، انہوں نے کہا ٹھہرو، لگتا ہے یہ کوئی بڑی عجیب بات ہے۔ وہ سنتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت، اور واپس قرآن کریم میں یہ قصہ مذکور ہے کہ واپس قوم کے پاس گئے اور انہیں بتایا کہ وہ کلام جو کبھی موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتا تھا ویسا کلام ایک ہستی پہ نازل ہوا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی مبعوث ہوئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا آسمانوں پر جانا بند ہو گیا ہے۔ اور پھر انہوں نے وہ ایمان بھی لائے اور قوم کو تبلیغ بھی کی۔ دوسری بات جو علماء نے لکھی ہے وہ فرماتے ہیں سارے قرآن کریم میں کہیں جنوں کے ساتھ جنت کے داخلے کی بشارت نہیں دی گئی، بلکہ یہ فرمایا گیا ہے کہ تم میں سے جو نیکی کرے گا یجرکم من عذاب علیم، وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا۔ تو گویا قیامت کو جنوں میں سے جو بھلے ہوں گے جنہوں نے نافرمانی نہیں کی ان کو فنا کر دیا جائے گا، جنہوں نے جرم کیا ہے وہ اس عرصے تک اس کی سزا جہنم میں بھگتیں گے، اور بالآخر وہ بھی فنا کر دیے جائیں گے جب اپنی سزا پوری کر چکیں گے، وہ ہزاروں سال ہو یا لاکھوں سال ہو یا کروڑوں سال ہو، یہ اللہ کریم جانے۔ باقی رہنے والی مخلوق یا فرشتے ہیں یا انسان یا شیطان کو کبھی معافی نہیں ملے گی، ابدالآباد جہنم میں رہنا ہوگا، یا اس کی نسل سے یا جو اس کے پیروکار ہو گئے ہیں۔ تو یہ علماء کی رائے، مفسرین کی رائے جنات کے بارے جو ملتی ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ اے جنوں کے گروہ اور اے انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس میرے پیغام پہنچانے والے نہیں آئے جنہوں نے تم کو بتایا ہو کہ میرے احکام کیا ہیں، اور اس قیامت کے دن کی حاضری سے تمہیں ڈرایا ہو کہ یہاں محاسبہ ہوگا اور احتساب ہوگا اور اعمال کی پڑتال ہوگی؟ تو کیا تمہیں یہ سب کچھ بتایا نہیں گیا؟ قالوا شہدنا علی انفسنا، وہ کہیں گے ہم اپنے آپ پر آپ ہی گواہ کافی ہیں، ہم نے غلطی کی، ہم نے آپ کے بندوں کی بات نہیں سنی۔ یعنی آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تو خود نبی تھے، ان سے پہلے ان لوگوں کی، ان جنوں کی بات کی گئی ہے جنہیں ان پر حکمران مقرر کیا جاتا تھا اور جنہیں نیکی سمجھائی جاتی تھی کہ قوم کو کہو کہ اس طرح کے کام کریں اور یہ کام نہ کریں۔ تو پیغام تو ہر ایک کے پاس پہنچتا رہا۔ تو وہ کہیں گے ہم اپنے آپ پر خود ہی گواہ کافی ہیں۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ انہیں دنیا کی زندگی نے بڑی غلط فہمی میں ڈال دیا تھا، آج اپنے آپ پر گواہی دے رہے ہیں کہ وہ کافر تھے۔ انہوں نے عظمت الہی کا انکار کیا، اطاعت الہی کو اختیار نہیں کیا،
اور اپنے آپ کے ساتھ بہت زیادتی کی۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، انسان کی کوتاہ نظری ہے، اللہ کے کام پہ اعتماد نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالی کو وہ اہمیت نہیں دیتا جو دینی چاہیے۔ ہم روز سنتے تو ہیں، علماء بھی بتاتے ہیں، کتابوں میں ہم پڑھتے بھی ہیں، تفاسیر میں بھی، احادیث میں بھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ یہ سارا کچھ پڑھنے اور سننے کے بعد پھر کرتے وہ ہیں جو خود کو پسند ہو۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، بالخصوص ہمارے لیے جو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اللہ کی توحید پہ ایمان رکھتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ایمان رکھتے ہیں، تو ایمان بالرسالت کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے کا حق تب ادا ہوتا ہے کہ جب آپ کا حکم پہنچے تو ہم سر تسلیم خم کر دیں، نہ اس پہ کوئی عذر ہو، نہ اعتراض ہو، نہ کوئی متبادل ہیلے حوالے تراش کریں، بلکہ پورے خلوص دل سے اس پہ سر تسلیم خم کر دیں کہ یہ ایسا ہی کروں گا جیسا حضور نے فرمایا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مبارک زندگیوں میں اس کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں، بلکہ بعض چھوٹے چھوٹے کاموں میں بڑی عظیم مثالیں ملتی ہیں کہ ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے تو ان پر ایک رنگدار سی چادر تھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تو تمہیں اچھی نہیں لگی، جیسے کسی سرخ رنگ کی چادر ہو، کوئی ایسے لگتی ہو جیسے زنانہ لباس ہے، تو حضور نے پسند نہیں فرمائی، فرمایا یہ تمہیں اچھی نہیں لگی۔ بات ختم ہو گئی۔ کچھ دن بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو آپ نے پوچھ لیا، بھئی آپ نے وہ چادر کیا کی؟ یا رسول اللہ میں واپس گھر پہنچا تو بیوی نے تنور جلا رکھا تھا، میں نے اس میں جھونک دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا یہ مطلب نہیں تھا، میرا مطلب تھا کہ مرد کو ایسا لباس زیب نہیں دیتا، آپ بیوی کو ہی دے دیتے، کسی بچی کو دے دیتے، بہن کو دے دیتے، خواتین کے لیے مناسب ہے، یہ لباس مردانہ نہیں ہے۔ انہوں نے سادہ سی بات عرض کی، یا رسول اللہ جس چیز کو آپ ناپسند فرمائیں اور میرے اختیار میں ہو تو پھر وہ باقی رہے کیوں؟ جب آپ نے فرمایا کہ یہ اچھی نہیں ہے تو پھر وہ کیوں میرے گھر میں کیوں رہے؟ میں نے اسے آگ میں جھونک۔ مدینہ منورہ میں بعض اکابر صحابہ کے واقعات ملتے ہیں کہ رات کو عشاء کے بعد بچہ گھر سے آتا تھا، ان کا ہاتھ پکڑ کر لے جاتا، اور سحری کو جب آتے تو بچہ ہاتھ پکڑ کر مسجد میں چھوڑ جاتا، دن بھر سارے کام کرتے۔ تو ایک دن کسی نے پوچھ لیا کہ آپ کو رات کو دکھائی نہیں دیتا؟ کیوں؟ میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو انہوں نے عرض کی کہ حضرت آپ عشاء کی نماز کے بعد تو آپ کو بچہ لینے آتا ہے اور سحری کو بچہ مسجد میں چھوڑنے آتا ہے۔ انہوں نے کہا اس کی وجہ دوسری ہے، جب حضور عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر حجرہ عالی میں تشریف لے جاتے ہیں تو میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں۔ دن بھر میں سب سے آخر جس ہستی کو دیکھتا ہوں وہ حضور کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں ساری رات آنکھ نہیں کھولتا، سحری کو بچہ مجھے انہیں بند آنکھوں سے مسجد میں چھوڑ جاتا ہے۔ جب حضور مسجد میں جلوہ افروز ہوتے ہیں اور مجھے پتہ چلتا ہے کہ حضور تشریف لے آئے تو میں آنکھ کھولتا ہوں کہ دن میرا حضور کی زیارت سے شروع ہو، میری نظر حضور پر پڑے، پھر میں سارے دن کے معاملات کرتا رہتا ہوں۔ تو اب محبت کی اور دلی احساسات کی انتہا ہے۔ اب یہ شرن کو فرض تو نہیں ہے، سنت نہیں ہے، واجب نہیں ہے،
کوئی حکم نہیں ہے شریعت کا ایسا، لیکن محبت کے اپنے انداز ہے۔ اب جو بندہ دن کی ابتدا حضور کی زیارت سے کرتا ہے اور دن کی انتہا حضور کی زیارت پہ کرتا ہے، پھر آنکھ ہی نہیں کھولتا، اس سے یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ کسی حکم پر عمل نہیں کرے؟ یہ تو ہمارا عجیب حال ہے۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کریم نے اس کی وجہ ارشاد فرما دی، غرتہم الحیات الدنیا، انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں رکھا، اقتدار کے پیچھے بھاگتے رہیں گے، دولت جمع کرنے کے پیچھے بھاگتے رہیں گے، حلال حرام کی تمیز نہیں رہے گی، اقتدار کے لیے جائز ناجائز کی تمیز نہیں رہے گی۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے، جن لوگوں کو صدر، وزیر اعظم، وزیر یا رکن پارلیمنٹ بننا ہوتا ہے، ان میں بھی لالچ، ہر جائز ناجائز ذریعے سے وہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ غریب اور مزدور بھی ناجائز ذریعے سے کچھ نہ کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے کہ میرے پاس پیسے زیادہ ہو جائیں، میرا مکان ایسا ہو جائے، کچا ہے تو پکا ہو جائے، پکا ہے تو اس پر پلستر ہو جائے، اس پر چھت اگر لوہے کی ہے تو لنٹر پڑ جائے۔ یعنی اس کی آرزویں بھی ختم نہیں ہوتی کہ گزارا ہو رہا ہے، جو چل رہا ہے ٹھیک ہے، یا اللہ نے وسعت دی تو کر لوں گا، ناجائز ذرائع استعمال نہ کروں۔ مکان بنانا منع نہیں ہے، لباس پہننا منع نہیں ہے، اس کے لیے ناجائز ذرائع استعمال کرنا منع ہے۔ اسلام نے زندگی کی کسی ضرورت سے روکا نہیں ہے، لیکن ایک معیار مقرر کیا ہے کہ جائز وسائل سے حلال کما کر اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، دوسرے کا حق چھین کر نہیں۔ تو دنیا کے لالچ میں ہم جائز ناجائز کو بھول جاتے ہیں اور دوسروں کے حقوق چھین کر ان پر اپنے گھر کی، اپنے لذات کی اور اپنے عیش و عشرت کی بنیاد رکھتے ہیں، جو سراسر اللہ کی نافرمانی ہے۔ اور پھر یہ نافرمانی جب بڑھتی ہے، گناہ جو ہوتا ہے، اسے علماء حق لکھتے ہیں کہ یہ مفضی الی الکفر ہوتا ہے، یعنی کفر کی طرف کھینچ کر لے جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ کہ گناہ اگر کوئی کرتا ہے اور مسلسل کرتا رہے تو بالآخر اس کے ہاتھ سے عقیدے کی ڈور بھی نکل جاتی ہے، ایمان بھی چلا جاتا ہے، یعنی گناہ مفضی الی الکفر ہوتا ہے۔ علماء حق فرماتے ہیں کسی سے غلطی ہو جائے وہ توبہ کرے، توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آئندہ اس گناہ کو نہ کرے اور اللہ سے بخشش چاہے تو اللہ کریم معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن اگر گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے تو دل سیاہ ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ پھر اللہ اس پہ مہر کر دیتا ہے، پھر توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی، اور اسی طرح زندگی ضائع کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ آخرت کے لیے بنایا ہی کچھ نہیں، جو ایمان تھا وہ بھی ضائع کر بیٹھا۔ تو ایسی ہی مخلوق کو جنوں اور انسانوں میں سے جمع کیا جائے گا جو ایمان ضائع کر کے گئے ہیں۔ یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ جنہوں نے دنیا کے لالچ میں آ کر اور دنیا کی عیش و عشرت میں کھو کر اور دنیا کے مال و منال میں کھو کر اللہ کی عظمت کو بھلا دیا، ان کو جمع کر کے پوچھا جائے گا کہ سناؤ بھی کیا کرتے رہے تم؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ کسی غیر کی گواہی کی ضرورت نہیں، ہم خود اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے اور تیرے احکام کو نظر انداز کر دیا، حتیٰ کہ تیری عظمت کو ماننے سے بھی انکار کر دیا اور ہم کفر میں ڈوب گئے۔ فرمایا شہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اپنے آپ پر گواہی دیں گے کہ بے شک وہ کافر تھے۔ ذالک لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون، اور یہ اتنی پڑتال اور تحقیق اور ان سے اقبال جرم کرایا جائے گا اس لیے کہ اللہ کریم کسی پر رائے برابر زیادتی نہیں کرنا چاہتے۔ کسی کو اس طرح بھی اللہ ہلاک نہیں فرمانا چاہتے کہ ان کے پاس اللہ کا پیغام اور اللہ کی بات پہنچے ہی نہیں اور وہ مانیں گے کیا۔ لہذا اللہ کریم ایسے اسباب بناتے ہیں کہ ہر ایک کے کان تک وہ آواز کسی نہ کسی ذریعے سے پہنچتی رہتی ہے۔
انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بھی مبعوث ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، ہر قوم میں اللہ کریم فرماتے ہیں اور ہر بڑے شہر میں ہم نے نبی بھیجا اور پے بپے انبیاء بھیجے، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو پوری کائنات، پوری انسانیت اور پورے زمانوں کے لیے ہمیشہ تک کے لیے مبعوث ہوئے۔ اب یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک ہستی سارائے عرب میں مبعوث ہوتی ہے جو دنیا سے الگ، اس زمانے میں تو نہ ہوائی جہاز تھے، نہ بحری جہاز تھے، نہ کوئی ریل تھی، نہ گاڑی تھی، پیدل سفر ہوتے تھے یا اونٹ گھوڑے پر ہوتے تھے، تو دور دراز عرب کے ایک صحرا میں حضور مبعوث ہوئے اور پوری انسانیت کی طرف مبعوث ہوئے، اور زندگی بھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جزیرہ نما عرب سے باہر تشریف نہیں لے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آپ کی حیات مبارکہ میں سلاطین عجم تک پہنچ گیا، حضور نے گرامی نامے لکھے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد 23 برس قرآن کریم نازل ہوتا رہا، اعلان نبوت کے بعد 23 برس حضور اس عالم فانی میں جلوہ گر رہے۔ اس کے بعد خلافت راشدہ کا عہد آیا، اور پہلے 23 برسوں میں، یہ انسانی تاریخ کا عجیب عہد ہے کہ 23 برسوں میں شمال سے جنوب اور مشرق سے مغرب تک آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچ چکا تھا۔ یہ اعزاز ہے خلفاء راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کہ آپ کا پیغام پہنچانے کا کام اور منصب جلیل اللہ نے ان سے لیا، اور 23 برسوں میں سائبیریا سے افریقہ تک اور ہسپانیہ سے چین تک فتوحات اسلامیہ پہنچ چکی تھی۔ معلوم دنیا کے 3 حصے مسلمانوں کے زیر نگیں آ چکے تھے، اور 1/4 جو باقی تھی، کیا وہاں وہ پیغام نہیں پہنچا ہوگا جس نے دنیا معلوم کے 3 حصے پر غلبہ حاصل کر لیا تھا؟ اور تب سے لے کر اب تک شمال سے جنوب اور مشرق سے مغرب تک کوئی ایسا لمحہ نہیں کہ روئے زمین کے کسی نہ کسی شہر میں، کسی نہ کسی گوشے میں یہ آواز بلند نہ ہو رہی ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول۔ سورج کی گردش کے ساتھ ساتھ اوقات صلاۃ بدلتے چلے جاتے ہیں، اور آگے سے آگے اذان ہوتی چلی جاتی ہے، ہر جگہ 5 اذانیں ہوتی ہیں دن بھر میں، لیکن جوں جوں دن سفر کرتا ہے، رات آگے چلتی ہے تو پیچھے پیچھے اذانیں چلتی رہتی ہیں، اور پورے دنیا کے گلوب کے گردا گرد 24 گھنٹوں میں کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ کسی نہ کسی جگہ اذان کی آواز بلند نہ ہو رہی ہے۔ یعنی ہر بندے تک پیغام پہنچ رہا ہے، اگر وہ مان نہیں رہا، عمل نہیں کر رہا، تو صرف وہ دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے، دنیاوی لذات کے پیچھے پڑا ہوا ہے، خواہشات کی پیروی کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے، آپ اگر مذاہب باطلہ کا مطالعہ فرمائیں، اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں، ہمارے دانشور تو بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ اگلے دن ٹیلی ویژن پر ایک صاحب فرما رہے تھے، حالانکہ انہوں نے چھوٹی چھوٹی داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی اور داڑھی بھی سفید تھی، تو فرما رہے تھے کہ یہ سارے مذہب اللہ ہی کے ہیں، کوئی ہندو ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی مسلمان ہے، تو یہ سارے مذہب اللہ کے لیے ہیں، اور یہ گلدستہ بن جاتا ہے اور اللہ بڑا خوش ہوتا ہوگا اس گلدستے کو دیکھ کر۔ یہ تو ہمارے دانشوروں کا حال ہے کہ جس چیز کو اللہ اور اللہ کے رسول نے باطل کہا ہے، جس کو قرآن کفر کہتا ہے، آپ اس پہ اللہ کی خوشی کا مدار رکھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت فرمائی اور جو تکلیفیں اٹھائیں وہ فضول تھیں۔ صحابہ کرام نے جو مجاہدہ کیا اور روئے زمین پر اسلام کو پھیلایا، اس کی ضرورت ہے۔ جہاں جو مذہب ہے اللہ کو وہی پسند ہے،
تو پھر نبی اور رسول بھیجنے کی ضرورت کیا ہے؟ انسانوں نے جو جو مذہب بنائے ہوئے تھے سب رب کو. تو یہ کہنے والے آج کے مسلمان بھی کہلاتے ہیں اور دانشور بھی کہلاتے ہیں اور قوم کے رہنما بنے ہوئے. ایسا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں. ایسا کہنے سے انہیں بعض غیر اسلامی طاقتوں کی طرف سے پیسے ملتے ہیں، دولت ملتی ہے، جاب ملتی ہے، ٹیلی ویژن پر بات کرنے کا موقع ملتا ہے، لوگوں میں بلے بلے ہوتی ہے. اس کے پیچھے ہیں. جب موت آئے گی تو پتہ چلے گا کہ حق حق ہے اور باطل باطل ہے. سو ایسی ہی مخلوق کو جمع کیا جائے. تو ہمیں ان سب کو چھوڑ کر اپنے بارے یہ فکر کرنی چاہیے کہ اللہ نے مجھ پہ احسان فرمایا، مجھے کلمہ حق نصیب فرمایا، تو میں کس حد تک اپنے عملی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہا ہوں اور کہاں چھوڑ دی ہے. جہاں چھوڑ دی ہے وہاں آج اور ابھی اور اسی وقت توبہ کریں. ہم اللہ ہمیں معاف فرمائے اور اللہ سے توفیق طلب کریں کہ یا اللہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرنے کی توفیق عطا فرما، آپ کا اتباع نصیب فرما اور مجھے میدان حشر میں سرخرو فرما. ان لوگوں کے ساتھ میرا حشر نہ کر جن کا شمار نافرمانوں میں ہوگا. تو فرمایا یہ سب اس لیے ہوگا. اللہ تو جانتا ہے، اسے تو کسی سے منوانے یا کسی سے جاننے یا پوچھنے کی ضرورت. اللہ تو جانتا ہے. ان لوگوں کو بھی جنوا دے گا اور انہیں یقین کرا دے گا کہ تم نے نافرمانی کی، لہذا انہیں سزا بھگتنی ہوگی. چونکہ قانون فطرت یہ ہے، اللہ کا قانون یہ ہے، ذالک علم یکن ربک مہلک القری، کہ تیرا پروردگار کسی شہر کو، کسی آبادی، کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتا اس حال میں کہ اس کے رہنے والے غافل ہوں، یعنی ان تک اللہ کا پیغام ہی نہ پہنچا ہو، کسی نے انہیں بتایا ہی نہ ہو حق و باطل، تو اس طرح ہلاک نہیں کرتا. ہاں جب حق کا انکار کرتے ہیں تو ہلاک ہو جاتے. اگر کہیں کسی زمانے میں کسی نبی کا پیغام نہیں بھی پہنچا، جن زمانوں میں حضور سے پہلے انبیاء خاص قوموں، خاص علاقوں اور مخصوص وقت کے لیے مبعوث ہوتے تھے، اب ان کے علاقے سے کوئی باہر ہے، اس تک پیغام ہی نہیں پہنچا، تو اس پر بھی توحید باری کا اقرار صنعت باری کو دیکھ کر کرنا لازم ہے. طلوع و غروب، موسموں کی آمد و رفت، شب و روز، ہواؤں کا چلنا، رویدگی، جانور، اس سارے کو دیکھ کر اسے یہ ماننا پڑتا ہے کہ کوئی ایک ہستی ہے جو اس نظام کو بلا شرکت غیر چلا رہی ہے. اگر دو ہستیاں ہوتی تو کہیں تو اختلاف ہوتا، کہیں کوئی جھگڑا ہوتا. ایک کہتا بارش برساؤں گا، دوسرا کہتا بھی نہیں برسانی. ایک کہتا سورج طلوع کرنا ہے، دوسرا کہتا نہیں گھنٹے بعد کریں گے. ایک کہتا کہ اس بیج کو اگانا ہے، دوسرا کہتا بھی نہیں اگانا. کوئی دوسری کرنے والا یا انکار کرنے والا ہے نہیں. جو معیار قدرت نے مقرر کر دیے ہیں اور جتنے دن میں بیج کو اگنا ہے اتنے ہی دن میں اگتا ہے جو اللہ نے مقرر کر دیا. کوئی 3 دن میں اگتا ہے، کوئی 5 میں، کوئی 7 میں. اسی طرح جتنی تراوت اسے اگنے کے لیے چاہیے وہی ہوتی ہے تو وہ اگتا ہے، نہیں ہوتی تو نہیں اگتا. یعنی جتنے یہ ذرائع اور اسباب ہمارے سامنے ہیں، ان کے نپے تلے انداز ہیں، اس سے ادھر ادھر نہیں ہوتے. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایک ہی ہستی ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے. اگر کسی تک تعلیمات نبوت نہیں پہنچی اور وہ مظاہر قدرت کو دیکھ کر الوہیت کی وحدانیت تک پہنچ گیا تو وہ بھی مسلمان ہے اور وہ ناجی ہے. لیکن جہاں اللہ کا پیغام پہنچ جاتا ہے، جنوں پر بھی آدم علیہ السلام سے پہلے بھی جو بادشاہ یا جو حاکم مقرر کیے گئے، ان کے ذریعے انہیں نیکی اور بدی کی باتیں فرشتوں نے سمجھا دی. اور جب آدم علیہ السلام آئے تو پھر نبوت آ گئی، پھر جنوں کو انبیاء کے تابع کر دیا گیا کہ جو نبی مبعوث ہوگا اس کی اطاعت تم پر بھی لازم ہے. تو فرمایا اللہ کا قانون یہ ہے کہ کسی کو زیادتی کسی پر نہیں فرماتا. ہاں
اس کا پیغام سننے کے بعد یا اس کے مظاہر قدرت دیکھنے کے بعد بھی جو نہیں مانتا، پھر وہ اپنے کردار کی وجہ سے عذاب میں گرفتار ہوتا ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر عمل کا اور ہر عمل کرنے والے کا ایک درجہ ہے، سب کو ایک جیسا نہ انعام ملے گا، نہ سب پر ایک جیسا عذاب ہوگا۔ جتنی کسی نے جس درجے میں نافرمانی کی ہوگی اتنی سزا پائے گا، اور جتنی جس درجے میں جس خلوص سے کسی نے اطاعت کی ہوگی اتنا انعام پائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک قوم کی قوم کو اٹھا کر ایک گڑھے میں پھینک دیا جائے یا ایک قوم کی قوم کو اٹھا کر جنت میں بھیج دیا جائے، نہیں، اللہ کریم بڑا باریک بین ہے، ہر ایک کی نیت، ارادے اور اس کے خلوص سے واقف ہے، اس کے کردار اور اس کے عمل سے واقف ہے، اور ہر شخص اپنے کیے کی جزا پائے گا۔ اگر اس نے اچھا کیا ہے تو اچھی، برا کیا ہے تو بری۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، تیرا پروردگار لوگوں کے کردار سے غافل نہیں ہے، ہر عمل کی اس کو خبر ہے۔ اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں، اگر میں کسی کا حق مار رہا ہوں تو ہو سکتا ہے حکومت مجھے نہ پکڑ سکے، ہو سکتا ہے جس کا حق مار رہا ہوں اسے بھی پتہ نہ ہو کہ اس کا حق میں نے کھا لیا ہے، ہو سکتا ہے کہ دنیا میں لوگ مجھے پارسا سمجھتے رہے اور میں ان کے حقوق پر ڈاکہ مارتا رہوں۔ فرمایا یہ انسانوں میں تو چل سکتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں نہیں، اسے سب پتہ ہے، تیرے ارادے کا بھی، تیری نیت کا بھی، تیرے عمل کا بھی، اور ہر فرد کے عمل سے وہ ذاتی طور پر واقف ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، دنیا کا نظام احتیاج پر ہے، ہم سب محتاج ہیں۔ جس کے پاس وسائل ہیں یا جسے آپ امیر کہتے ہیں، اگر غریب نہ ہو تو اس کا دن نہیں گزرتا، اسے بندہ چاہیے خدمت کے لیے، بندہ چاہیے کپڑے دھونے کے لیے، بندہ چاہیے لباس استری کرنے کے لیے، بندہ چاہیے کھانا بنانے کے لیے، ہر کام کے لیے اسے کسی نہ کسی غریب کی ضرورت پڑتی ہے، اور جو غریب اور مفلس ہیں انہیں کسی نہ کسی امیر کی ضرورت پڑتی ہے کہ انہیں روزگار ملے، وسائل ملیں۔ یعنی ہم سب ایک دوسرے کے محتاج ہیں، ہم ضرورتوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ بیمار کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، لیکن ڈاکٹر بھی اگر لوگ بیمار نہ ہیں تو ڈاکٹر کا دواخانہ بھی بند ہو جائے، اس کا شفا خانہ بھی بند ہو جائے، وہ بھی محتاج ہے کہ بیمار اس کے پاس آئیں۔ دنیا کا نظام احتیاج پہ ہے، ہم سب ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ جاہل کو پڑھے لکھے کی ضرورت ہے تو پڑھے لکھے کو بھی ان لوگوں کی ضرورت ہے جو اس سے علم سیکھنا چاہیں یا اس کے علم سے استفادہ کرنا چاہیں۔ لیکن اللہ جل شانہ کسی کا محتاج نہیں، وہ غنی ہے۔ ساری مخلوق نہ ہو اس کی عظمت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اسی طرح کی ہزاروں مخلوقیں اور ہو جائیں پیدا کر دے تو اس کی عظمت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ مخلوق کا محتاج نہیں۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے محتاج ہو تو کتنا لحاظ رکھتے ہو ایک دوسرے کا۔ کوئی کسی سے بگاڑنا نہیں چاہتا کہ میرا یہ نظام چلتا رہے، یہ بندہ میرے پاس کام کرتا رہے۔ کوئی مزدور، کوئی غریب کسی بڑے آدمی سے بگاڑنا نہیں چاہتا کہ میرا روزگار چلا جائے۔ تو وہ جو بغیر کسی غرض کے، تم سے اسے کوئی غرض نہیں ہے، وہ غنی ہے، وہ محتاج نہیں ہے، تو وہ تمہیں کتنی نعمتیں دے رہا ہے جس سے اس کی کوئی غرض نہیں۔ تم ہو تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ ہو اس کی عظمت میں کوئی فرق نہیں۔ کبھی یہ بھی سوچا تم نے کہ بے پناہ نعمتیں، زندگی، حسیات، قوت گویائی، سماعت، بصارت، سوچنے کی طاقت، اتنا عالی دماغ، دل، خواہشات، آرزوئیں، جسم و جان، اولاد، مال، گھر، عزت جس نے دے رکھی ہے، اس کی عطا کا بھی کوئی شکر ادا کرتے ہو؟ وہ تو غنی ہے اور ذو الرحمہ، بہت بڑی رحمت والا ہے۔ تم تھوڑا سا شکر ادا کرو، وہ بے شمار اجر عطا فرماتا ہے۔
لیکن اگر تم ناشکری پہ رہے تو اس کا کیا بگڑتا ہے؟ اس کا نقصان تمہیں آئے گا۔ اللہ کی ناشکری آخر انسان کو لے ڈوبتی ہے، جب وہ چاہے گا یذہبکم، تم سب کو فنا کر دے گا، اور تمہارے بعد جسے چاہے گا نئی قوم کو پیدا کر دے گا، نئے لوگ آ جائیں گے۔ بالکل اسی طرح آگے ارشاد فرمایا کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، جس طرح تمہیں پہلوں کی نسل سے پیدا کر دیا۔ آخر تم سے پہلے بھی تو یہ معمور عالم آباد تھا، تم نہیں تھے، پھر تم آئے تو پہلے چلے گئے، زیر زمین دفن ہو گئے، آج ان میں سے کوئی نہیں ملتا، تم کو بھی چلے جانا ہے اور آ جائیں گے۔ اس کی آبادی، اس کے معمور عالم کو کسی کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کتنے کتنے بڑے لوگ دنیا سے آئے چلے گئے، لیکن سورج اسی طرح طلوع ہو رہا ہے، اسی طرح غروب ہو رہا ہے، چیزیں اسی طرح زمین سے اگ رہی ہیں، جانور اسی طرح دنیا میں پھر رہے ہیں، پرندے ویسے ہی ہیں، سمندر وہیں موجود ہیں، کھیتی باڑی، کاروبار، حکمرانیاں، سلطنتیں، ریاستیں، سیاستیں، کون سا کام ہے جو کسی کے جانے سے رک گیا ہو؟ فرمایا اس کائنات پر تمہارے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ چاہے تو تمہیں نابود کر دے، تمہاری جگہ اور پیدا کر دے مخلوق، جس طرح تمہیں پہلوں کی نسل سے پیدا کر کے ان کی جگہ دے دی۔ اس لیے یاد رکھو کہ یہ جو نظام چل رہا ہے، مخلوق آ جا رہی ہے، اگر اس کا کوئی انجام بھی نہ ہو تو پھر تو جس نے دنیا میں لوٹا مارا، قتل عام کیا، لوگوں کی دولت پر عیش کرتا رہا، وہ موج کر گیا، اور جو کمزور تھا وہ مار کھاتا رہا اور مر گیا اور بات ختم ہو گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اتنا اندھیر اس کی بارگاہ میں نہیں ہے۔ انما توعدون لآت، تمہارے ساتھ جس یوم حساب کا وعدہ کیا گیا وہ یقیناً آئے گا۔ ظالم سے حساب ہوگا، مظلوم کو انصاف ملے گا، وہ دن ضرور آئے گا۔ وما انتم بمعجزین، اور تم میں سے کوئی بھی اس کے آنے کو روک نہیں سکتا کہ قیامت قائم نہ ہو۔ اگر قیامت قائم نہ ہو تو پھر اللہ کا عدل کہاں گیا؟ پھر تو ظالم اور بدکار جیت گئے کہ انہوں نے دنیا میں لوگوں کو قتل بھی کیا، ان کی عزتیں بھی لوٹی، مال بھی لوٹا، عیاشی کرتے کرتے دنیا سے مر گیا۔ اس کے بعد اگر انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں تو پھر تو موج میں وہ رہے، اور کمزور مار کھاتا رہا یہاں اور پھر مر گیا، فنا ہو گیا۔ فرمایا ایسا نہیں ہوگا، اسی لیے تمہارے ساتھ عدل اور حساب کے دن کا وعدہ کیا ہے اللہ نے، اور وہ ضرور آئے گا، ہر ایک کو حساب دینا ہوگا۔ وما انتم بمعجزین، تم اس کو روک نہیں سکتے۔ سو میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے، اے میری قوم، یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، اگر تم میری بات نہیں مانتے تو پھر جو کرنا چاہتے ہو کرتے رہو، کیونکہ ایک دن سب کو انجام کو پہنچنا ہے۔ اگر تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو تو بہت فائدے میں رہو گے، لیکن اگر نہیں مانتے تو اپنی من مانی کرتے رہو۔ کب تک کرو گے؟ بڑھاپا تمہارے قبا مزمحل کر دے گا، تم کچھ کرنے کے قابل نہیں رہو۔ چھوٹا سا فالج کا حملہ ہوگا اور تمہاری زبان بند ہو جائے گی، تم بول بھی نہیں سکو، کچھ بھی نہیں ہوگا، تو محض بڑھاپا تمہارے ہاتھ پاؤں معذور کر دے گا، تم چلنے کے قابل بھی نہیں رہو گے، پھر موت تمہیں اس دنیا سے لے جائے گی۔ سو جو چاہتے ہو کر لو۔ اور فرمایا میں جو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں اس کے مطابق عمل کر رہا ہوں، تم اپنا عمل کرو، میں بھی اپنا کام کر رہا ہوں۔ فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار، بہت جلدی اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا کہ آخرت میں کون اپنے سلامتی کے گھر میں پہنچا، کس کا کردار ایسا تھا کہ وہ اپنے گھر پہنچا۔ یعنی انسان کا گھر تو اللہ نے جنت، مومن کا گھر تو جنت ہے، اور جہنم کے لیے قرآن نے فرمایا ہے اعدت للکافرین، بنائی گئی ہے کافروں کے لیے۔ یعنی جہنم
مسلمانوں کے لیے نہیں بنی. اب کتنا ہی بڑا بدبخت ہے کہ جسے اللہ اسلام نصیب کرے اور وہ اپنا کردار کافروں جیسا اختیار کر کے، تو بہت بد نصیب جو ہے وہ دنیا میں ایمان بھی ضائع کر جائے گا اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا. جو بنی تو کافروں کے لیے تھی، یہ پیدا مسلمانوں کے گھر میں ہوا اور اپنے برائی اور بد کرداری کی وجہ سے ادھر چلا گیا. تو فرمایا آخرت میں جا کر پتہ چلے گا کہ آخرت کس کے لیے مفید ثابت ہوئی اور کس کو وہاں کامیابی نصیب ہوئی. اس لیے کہ یہ اصول ہے انہ لا یفلح الظالمون، اللہ ظلم کرنے والوں کو کبھی ان کی بہتری نہیں کرتا، کبھی انہیں کامیابی نہیں ملتی اور آخرت کی ناکامی ان کا مقدر بن جاتی. اور سب سے بڑا ظلم شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے ساتھ اس کی ذات یا صفات میں کسی دوسرے کو شریک کرنا سب سے بڑا ظلم ہے. پھر ہر حکم کی اہمیت کے مطابق اس کی نافرمانی اتنا ہی ظلم ہے. فرض کا ترک کرنا اہمیت کے مطابق جرم ہے، سنت کا سنت کے مطابق، واجب کا واجب کے مطابق، مستحب کا مستحب کے مطابق. گویا یہ زندگی ایک جد مسلسل ہے. ہم اس نائے سفر میں ہیں اور ہمیں گھر پہنچنا ہے. اب اگر کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر ان آداب اور ان قواعد کے ساتھ چلے گا جو حضور نے فرما دیے، تو وہ سلامتی سے اپنے گھر پہنچ جائے گا. اور اگر کوئی لاپرواہی کرے گا، جہاں جی چاہا اپنی سواری کی باغ موڑ لی اور سیر سپاٹے میں اور جنگلوں میں گم ہو گئے، تو وہ پھر تباہی کے سوا اس کا کوئی انجام نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی کا مفہوم ہے کن فی الدنیا کانک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے تم اثناء سفر میں ہو، مسافر ہو. او عابر سبیل، یا راہ چلتے لوگ ہو تم. وعد نفسک من اہل القبور، اپنے آپ کو قبروں میں رہنے والوں میں شامل رکھو کہ مجھے قبر میں جانا ہے، میں بھی ان میں سے ہوں جو قبر میں چلے گئے، وہ پہلے چلے گئے، مجھے چندے بعد جانا ہے. تو اپنے کردار پہ یہ نظر رکھو کہ جب قبر میں جاؤ تو وہ کردار تمہارے لیے نافع ہو، کامیابی کا سبب بنے اور تمہیں وہاں نجات نصیب ہو، اللہ کی رحمت نصیب ہو. ایسے عمل دنیا میں تو تم مسافر ہو، راہ چلتے چلتے دنیا کو چمٹے رہو گے تو کتنی جمع کر لو گے، چھوڑ کے چلے جاؤ گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جن احباب کی سنتیں رہتی ہیں ادا فرمائیں. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں.
ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔